بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج ویڈیو میں بات کریں گے صادری صاحب کے ایک مرتبہ پھر رہائی کے آرڈرز کی، جو آرڈر جاری کرنے جن شخصیات نے، ان کا نام بھی اب سامنے آ گیا کہ وہ شخصیت کون ہے، اور کیا ان کے پاس یہ واقعی اختیار بھی ہے، تو کیا اصلی چابیاں کن لوگوں کے پاس ہیں صادری صاحب کی رہائی کی۔ یہ سارے سے جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی۔ چینل پر نہ آئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین، سعد رضوی صاحب اس وقت کیا ہے، اریسٹ ہیں، پابند سلاسل ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے، شورا کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اداروں کے پاس ہیں، اداروں کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ بیرون ملک ہیں۔ بیرون ملک بھائی اگر وہ گئے ہیں، کیا آپ کے پاس ان کی ہسٹری آف جرنری ہے، سفر کی تاریخ بھی ہے، وہ آپ شیئر کریں۔ تو یہ ساری کی ساری جو باتیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی۔ چینل پر لائیں، اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ نمبر 1 ناظرین، میں یہ بلیو کرتا ہوں، آپ میری بات سے اتفاق کریں نہ کریں، متفق ہوں نہ ہوں، کوئی اور متفق ہو نہ ہو، لیکن جو ایک ریالٹی ہے، جو ایک حقیقت ہے، وہ ریالٹی اور وہ حقیقت یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کو کی جو رہائی کی چابیاں وہ لاہور میں نہیں ہیں۔ یہ بات آج واضح ہو گیا ہے کہ سعد رضوی صاحب کی جو رہائی کی چابیاں جو کی ہے وہ لاہور کے اندر نہیں ہے۔ یہ بات آج واضح ہو گئی ہے، اور یہ بات واضح طور پر سامنے آ چکی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ جو ہے نا وہ بار بار لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ دستک جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، کھٹکھٹا رہے ہیں۔ پہلا جو دروازہ ہے وہ دستک دی گئی، انہوں نے کہا کہ نو، دوسرا نو، تیسرا دو، چوتھا، پانچواں، چھٹے پر آپ یہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانا یہ وقت کا ضیاع ہے۔ یہ دروازے عدالتوں کے کھٹکھٹانا یہ خود کو ذلیل کروانے کے مترادف ہے کہ جب سسٹم ہی آپ کے اگینسٹ چل رہا ہو۔ او بھائی، سعد رضوی صاحب کی رہائی کی چابیاں نہ مفتی منیب کے پاس ہیں، نہ مریم نواز کے پاس ہے، نہ شہباز کے پاس ہے، نہ نواز کے پاس ہے، نہ زرداری کے پاس ہے، نہ بلاول کے پاس ہے۔ مسجد رحمت للعالمین کو بھی کھلوانے کے لیے کبھی لاہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں، کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں تو کبھی کہاں جا رہے ہیں، تو وہ بھی سن لیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ سعد رضوی صاحب کی جو رہائی کی ہے، جو چابی ہے وہ، اور مسجد رحمت للعالمین کی بھی جو چابیاں ہیں وہ نہ ہائی کورٹ کے پاس ہے، نہ زرداری کے پاس ہے، نہ بلاول کے پاس ہے، نہ مریم کے پاس ہے، نہ شہباز کے پاس ہے، نہ نواز کے پاس ہے۔ اور ان کی جو رہائی کی چابیاں ہیں وہ راول پنڈی میں ہے۔ یعنی یہ چابی ہے نا، یہ چابی، آخر اس چابی سے کوئی نہ کوئی تالا تو کھلتا ہوگا نا۔ اب اس کا مالک میں ہوں نا، میرے پاس ہے، اب میں نے اس کو بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو میرے اوپر کوئی ایسا یا تو پریشر بیلٹ ہوگا کہ میں کسی کے ہینڈ اوور یہ چابی کروں گا، یا میں خود جا کر اس کو لگاؤں گا۔ اب پریشر بیلٹ ہونے سے کیا مراد ہے کہ کوئی پبلک سڑکوں پر ہے، بہہ رہا ہے، اور ایسا پریشر بنے کہ مجھے خطرہ فیل ہو کہ یار اگر میں نے اس کو ہینڈ اوور نہ کیا تو میرا جو انجام ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور یہ عوام میرا محاصرہ کر کے، میرا محاسبہ کر کے مجھے یہ بیر بھی اٹھا سکتے ہیں، مجھے یہ چیر پھاڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر میں ان کے ہینڈ اوور یہ چابی کر دوں گا، یا بذات خود ان کے نزدیک پہنچنے سے پہلے میں اس تالے کو کھول کر جو چیز میرے پاس ہو میں ان کے حوالے کر سکتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میرے پاس کچھ معزز لوگ آئیں گے،
یہ میں ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ مہذب لوگ آئیں گے، معزز، یہ تمام شخصیات میرے پاس آئیں گی، بڑے بزرگ، اور وہ کہیں گے کہ یار آپ دے دو، ہم اس چیز کے گرنٹر، وہ بیچ میں گرنٹر بن جائیں گے، تو پھر بھی میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اب بھائی صادری صاحب کی رہائی کی چابیاں پڑی ہیں راولپنڈی کے اندر، راولپنڈی کے اندر صادری صاحب کی رہائی کی چابیاں پڑی ہیں۔ اب وہاں سے اٹھانے کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی جہت علماء کرام کو صادری صاحب کی جو شورا کے اراکین ہیں وہ بھیجیں۔ یاد رکھیے کہ 2021 میں بھی صادری صاحب کی رہائی کی چابیاں راولپنڈی کے اندر پڑیں گی، اور وہ پڑی ہوئی تھی، وہ جنرل باجوہ صاحب کے پاس پڑی ہوئی تھی، اور اس وقت عوام کا ایک دباؤ جب ابھرا نکلا تو جنرل باجوہ صاحب نے گرنٹر مانگا، اور مفتی منیب الرحمان صاحب بطور گرنٹر پہنچے، اور جنرل باجوہ صاحب نے ان کے ہاتھ میں یہ چابی پکڑوا دی کہ بھائی جائیں آپ صادری صاحب کو ریلیز کر سکتے ہیں، آپ لے کر چلے جائیں۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے ریئلٹی، اور اس ریئلٹی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بندہ کہہ دے کہ یار یہ جھوٹ ہے، یا آپ یہاں پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہو، یہ حقیقت ہے کہ صادری صاحب کی جو ریلیزنگ ہے، جو رہائی ہے، وہ ایسے نہیں ہونی۔ اس پبلک کے پریشر کے باعث باجوہ صاحب نے کیا کیا کہ وہ چابیاں ہینڈ اوور کی۔ اب بھی لبیک کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ سب سے پہلے معزز جو عالم دین ہیں، علماء کرام ہیں، وہ ان کو بھیجیں، ان کو بھیج کر اپنی یہ جو ڈیمانڈز ہیں، اپنے یہ جو مطالبات ہیں، وہ ان کے سامنے رکھیں کہ سر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ان سے بولیں، وہ چاہتے ہیں کہ فلاں چیز سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، فلاں چیز سے پیچھے ہٹ جائیں، یعنی آپ ہمیں اپنا جو آپ جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں اپنے بارے میں بتا دیں۔ جو اب وہ بتا دیں تو آپ ان کے ساتھ ایک جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے سر، اوکے ہو گیا۔ پھر باری آ گئی گورنمنٹ کی، پھر ان کو کہ سر اب آپ سائڈ پر ہو جائیں، اب ہم جانیں اور آپ جانیں، اب ہم جانیں اور گورنمنٹ جانے، آپ سائڈ پر ہو جائیں۔ اور مریم نواز اور شہباز کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ صادری صاحب کو 24 گھنٹے بھی بند کر کے رکھ دکھائیں، بلکہ 24 گھنٹے وہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، سپورٹ کے بغیر حکومت بھی چلا کر دکھائیں۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور اس ریالٹی سے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کہیں کہ یار نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے، نہیں۔ جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، وہ پبلک کے سامنے آنی چاہیے، وہ ریالٹی، وہ حقیقت پبلک کے سامنے بیان ہونی چاہیے، پبلک کو بتائیں۔ تو اس لیے اس وقت صادری صاحب کی جو رہائی کی ہے، جو چابی ہے، وہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس ہے۔ تو تمام علماء کرام سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے کہ وہ تمام علماء کرام زرداری کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے، آئینی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے، یہ شورا کے اراکین ایک وفد کو سید جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس بھیجیں، اور ان کو پیغام دیں کہ سر ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم آپ سے معذرت خواہیں، ہمیں معاف کیجیے، اگر ہم غلط ہیں تو ہم معافی مانگتے ہیں۔ اتنی سزا جو ملنی تھی ہمیں مل چکی ہے، اس سے زیادہ ہم سزا کے مستحق نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں، لہذا مزید آپ ہمیں سزا نہ دیں، اور یہ جو کی ہے صادری صاحب کی رہائی کی اور مسجد رحمت اللہ عالمین کی، آپ ہمارے ہینڈ اوور کر دیں، حوالے کر دیں، کہ یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، آپ اس وقت طاقت میں ہیں، تو وہ مجھے یقین ہے 100% کہ وہ یہ کی جو ہے، یہ جو چابیاں وہ حوالے کر دیں گے۔ باقی چھوڑیں مریم نواز کیا کہہ رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کیا کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کیا کہہ رہے ہیں، نہ سپریم کورٹ کی حیثیت ہے، نہ لاہور ہائی کورٹ کی حیثیت ہے، نہ مریم نواز کی حیثیت ہے، نہ زرداری کی حیثیت ہے، نہ شہباز کی حیثیت ہے۔ اور یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور اس کے اوپر آج عمل درآمد ہو، کل عمل درآمد ہو، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کب ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔
تو یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔